الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء اکرام، آج ہم سبق نمبر 4 کی مشق نمبر 4 کریں گے۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے مرکب غیر مفید کی تعریف پڑھی تھی اور مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں پڑھی تھیں۔ مرکب غیر مفید کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم نہ ہو۔ پھر اس مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب بنائی، نمبر 4 مرکب مناصرف۔ میں مختصراً ان کی تعریف بھی کر دیتا ہوں تاکہ آگے مشق کرنے میں آسانی ہو۔ مرکب اضافی کی تعریف یہ کی تھی کہ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ جیسے غلام و زیدین میں 2 اسم ہیں، غلام اور زید۔ اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف ہے، یعنی زید کا غلام۔ غلام و زیدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زید کا غلام۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ تو دوسری اردو کے اندر ایک اس کی علامت مرکب اضافی یا مرکب اسنادی ایک ہی چیز ہے، ان دونوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اردو میں کا کے کی یا را ری ری ترجمے میں آتا ہے۔ جیسے میرا قلم، ہمارا گھر، ہمارے کھیت، ہمارے مدرسے، یہ را ری ری یا کا کے کی، سمجھ آ گئی بات؟ جیسے جی زینب کی کتاب، ہندا کی کتاب، زید کا قلم، ٹھیک ہے۔ تو کا کے کی جہاں پہ آ جائے وہ مرکب اضافی کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 2 مرکب توصیفی، کہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس کا دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کرے، جس کا دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کرے، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ جیسے زید عالم، یہ 2 اسم ہیں، زید اور عالم۔ اس میں جو دوسرا جز ہے یعنی عالم جو ہے، پہلے جز زید کی اچھائی بیان کر رہا ہے۔ نمبر 3 مرکب بنائی، کہ مرکب غیر مفید ہے کہ جس میں 2 اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے اور دونوں اسموں میں در حقیقت ایک حرف ہوتا ہے جسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے احد عشرہ گنتی میں، یعنی 11، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، 11، 12، 13، 14، 15، 19 عشرہ، 19 تک، ان میں واو حذف ہے۔ اصل میں یوں ہے، احد و عشر، ثلاثۃ و عشر، اربعۃ و عشر، تو یہاں واو محذوف ہے، اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ اور مرکب منصرف کہتے ہیں کہ 2 اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور درمیان میں کوئی حرف حذف نہ ہو، جیسے بال بکا، حضرہ موت، وغیرہ وغیرہ۔ اب آ جائیے مشق کی طرف۔ مشق جو ہے اس میں مشق میں یہ ہے کہ ذیل کی مثالوں میں مرکب غیر مفید کی قسمیں بتاؤ، ہر مثال کا ترجمہ ترکیب کرو، مرکبات اضافیہ میں مضاف اور مضاف الیہ کو پہچانو۔ سب سے پہلے کہ یہ چونکہ جتنی بھی مثالیں ہیں، قام عبداللہ یہاں سے لے کر، قام عبداللہ سے لے کر جو ہے اثنا عشرہ یہاں تک، یہ ساری جتنے بھی مثالیں ہیں یہ ساری مرکب غیر مفید کی مثالیں ہیں، مرکب مفید کی نہیں ہیں۔ پھر مرکب غیر مفید کی جو 4 قسمیں ہیں، ہم نے ان کو پہچاننا اور ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ پہلی مثال قام عبداللہ، قام عبداللہ، قام عبداللہ۔ اب اس میں لفظ عبداللہ، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اصل میں قام عبداللہ کا معنی یہ کہ عبداللہ کھڑا ہوا، تو یہ تو مرکب مفید ہے، لیکن قام عبداللہ جو پورا جملہ ہے، اس میں جو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اس کو دیکھنا ہے، تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اور مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس کے ترجمے میں کا آ رہی ہے نا، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ یہ مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، تو کاکے کی یا را ری ری جہاں پہ آ جائے یہ علامت ہوتی ہے مرکب اسنادی مرکب اضافی کی۔ مرکب اسنادی مرکب اضافی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام زید بھی ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ
مثال کے طور پر ابو محمد بھی ہوتا ہے، اس کا بیٹا محمد ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ابو محمد کہلواتا ہے. تو ایک آدمی کے 6 سے 7 نام بھی ہو سکتے ہیں. جی تو پہلی مثال ہو گئی کام عبداللہ میں عبداللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آگے دوسرا ہے عذاب القبر حق. عذاب القبر حق، یہ جو ہے عذاب القبر حق، یہ دوسری ہے. عذاب القبر حق یہ بھی ہے، قبر کا عذاب حق ہے، اگرچہ مرکب مفید ہے لیکن اس مرکب مفید میں جو مثالیں ہم نے ان کو بیان کرنا ہے. قبر کا عذاب، تو یہ مرکب غیر مفید کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ قبر کا عذاب. ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اسنادی ہے. اس میں قبر کی عذاب کی نسبت قبر کی طرف ہے، یعنی ایسا عذاب جو قبر کا ہو. عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. آگے اگلی مثال محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ، پورے جملے کو آپ دیکھیں رسول اللہ، اور مختصراً آپ دیکھیں تو پورے دیکھیں تو محمد الرسول اللہ، اور مختصراً دیکھیں تو یہ کیا کہتے ہیں اسے، جی اگر یہ رسول اللہ محمد ان کو آپ الگ کر دیں، رسول اللہ جو ہے یہ بھی اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، تو کون سی قسم بنے گی؟ مرکب اضافی اسنادی، اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ نے ترکیب کرنی ہو تو میں ترکیب بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو، بالکل آسان ہے. مثلا پہلی مثال کو دیکھ لیجئے. پہلی مثال ہمارے پاس ہے کاما عبداللہ. کاما فعل، یعنی اس کا معنی عبداللہ کھڑا ہوا. کاما فعل، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل. کاما فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. عذاب القبر حق، اس کی دونوں ترکیبیں کر سکتے ہیں. عذاب القبری مضاف الیہ مل کر مبتدا حق خبر، یا یوں بنا لیجیے عذاب القبری مضاف الیہ مل کر خبر مقدم اور حق مبتدا مؤخر. دونوں ترکیبیں درست ہیں، دونوں ترکیبیں کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا محمد زہر محمد نہ فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، تو یہ اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے. محمد مبتدا، رسول اللہ مضاف الیہ مل کر اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا آگے دیکھیں، آگے ہے الخمر. جی الخمر جمع الاسمی. الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، جمعہ کا معنی جی مرکز، مخلوط، وہ چیز جو زیادہ ہو، مجموعے کو کہا جاتا ہے، جمعہ اجتماع کو کہا جاتا ہے. اسم نہ گناہ، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، تمام گناہوں کا مرکز ہے، تمام گناہوں کا اجتماع ہے، تمام گناہوں کا مجموعہ ہے. اب دیکھیں الخمر تو مبتدا بن جائے گا، لیکن یہ جو آگے ہے جمعہ الاسمی، گناہوں کا مجموعہ، گناہوں کا، تو کون سی مرکب غیر مفید کی قسم بنے گی؟ جلدی بتائیے. مرکب غیر مفید کی 4 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی؟ مرکب اضافی بنے گی. آگے ہے تو ترکیب یوں کرے گی الخمر مبتدا، جمعہ مضاف، الاسمی مضاف الیہ مل کر مبتدا خبر، الخمر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے اقترب الوعد الحق. اقترب فعل ہے، اس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے اس کا، اقترب کا ترجمہ یہ ہے، اقترب کا قریب آ گیا سچا وعدہ، قریب آ گیا سچا وعدہ، قریب آ گیا سچا وعدہ، قریب آ گیا سچا وعدہ. اب دیکھو یہ قریب آ گیا، یہ کون سا فعل بنے گا؟ حال، استقبال ماضی حال بنے گا. قریب آ گیا، قریب آ رہا ہے، قریب آنے والا ہے، یہ سارے حال کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ فعل ہے، اقتربہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ترجمہ حال کا کرنا ہے، اور جو فعل ہے وہ ماضی کا ہے، اقتربہ. اور آگے ہے الوعد الحق. اب دیکھو یاد رکھو، ایک علامت بتا دیتا ہوں، اردو کے اندر موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. اردو کے اندر موصوف پہلے، صفت بعد میں، لیکن اردو کے اندر عمومی طور پر، ہر جگہ نہیں، عمومی کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر
صفت کا ترجمہ پہلے، موصوف کا ترجمہ بعد میں۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، الوعد یہ ہے موصوف، الحق یہ ہے صفت، مرکب توصیفی ہے، ایسا وعدہ جو سچا ہو، وعدہ کوئی بھی ہو، برا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، سچا وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الحق نے پہلے یعنی دوسرے اسم نے پہلے اسم کی اچھائی بیان کر دی، سچا وعدہ۔ اب دیکھو، الوعد الحق، الوعد و موصوف، الحق و صفت، سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو الوعد و موصوف، الحق و صفت، لیکن جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے سچا وعدہ۔ اب دیکھو، سچ جو کہ صفت تھی وہ پہلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور وعدہ جو کہ موصوف تھا اس کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے، سچا وعدہ، سچا وعدہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اقترب فعل، الوعد الحق، الوعد موصوف، الحق صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، اقترب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوگا۔ آگے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یہاں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا یعنی دعا کرنا، نماز کے بعد جو دعا کرنا حدیث شریف ہے، اور ہم دعا کرتے نہیں ہیں، نماز پڑھی بھاگ جاتے ہیں۔ خواتین ہماری ہیں، ناراض نہ ہونا، وہ بھی دعا جو آخر میں جس میں انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، سب کچھ مانگتا ہے، اس وقت میں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ بہرحال دعا جو نماز کا مغز ہوتا ہے، عبادت کا مغز ہوتا ہے، اس میں تو اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنی چاہیے، دعا لمبی لمبی مانگنی چاہیے۔ بہرحال الدعا مبتدا ہے، مخ العبادہ عبادت کا مغز، عبادت کا مغز۔ تو کون سے مرکب بنے گا؟ مرکب غیر مفید کی جو 4 قسمیں ہیں، پہلی قسم مرکب اضافی اسنادی، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ آگے ہے ادا الزکاتی برکتن، ادا الزکاتی برکتن، زکوٰۃ کا ادا کرنا برکت ہے، برکت المالی، ادا الزکاتی برکت المالی، زکوٰۃ کو ادا کرنا مال کی برکت ہے، مال کی برکت ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس مال ہو اور صاحب استطاعت ہو تو سال میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اسے ادا کیا جائے تو باقیہ مال میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ادا الزکاتی، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ دیکھو کا ترجمہ آ رہا ہے تو آپ خود بخود بھاگتے ہوئے کہہ دیں کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم ادا الزکاتی، مرکب اضافی، برکت المال، مال کی برکت، مال کی برکت۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مال کی برکت، تو زکوٰۃ کو ادا کرنا مال کی برکت ہے۔ آگے ہے خاتم الفضہ، خاتم الفضہ، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، نگینے، ہاں، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ خاتم الفضہ، چاندی کی انگوٹھی، خاتم انگوٹھی، اور خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، اور خاتم اختتام کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے معنی اس لفظ کے۔ تو خاتم الفضہ، چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی، تو دیکھیں کیا آ رہا ہے ترجمہ، کاکی کی جہاں بھی آ جائے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ آگے ہے الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے یعنی مخلوق جو ہیں وہ عیال اللہ، اللہ کی، اللہ کا کنبہ ہے، یہ حدیث ہے، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، یعنی مخلوق اللہ خالق ہیں، مخلوق ساری کی ساری اسی کی کفالت میں ہے، اسی کا کنبہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا کنبہ، تو عیال مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنیں گے خبر، الخلق مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تو یہ الخلق جو ہے یہ کون سی قسم بن رہا ہے بھائی؟ جلدی بتائیے، جلدی بتائیں۔ الخلق عیال اللہ میں یہ کیا بن رہا ہے؟ عیال اللہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے۔ آگے ساما مادی کرب، ساما مادی کرب،
ماضی کرب نے روزہ رکھا، ماضی کرب نے روزہ رکھا، ساما فعل ہے، ماضی کرب جو ہے یہ ہے مرکب منع صرف، ماضی کرب یہ دو اسم کا مرکب ہے، ماضی الگ اسم ہے، کرب الگ اسم ہے، دونوں کو ایک کیا گیا اور دونوں کے درمیان میں کوئی حرف بھی محذوف نہیں ہے، کوئی حرف بھی نکالا نہیں گیا ہے۔ جیسے احد عشر اصل میں تھا احدم عشر، تو واو کو نکالا گیا، واو کو حذف کیا گیا، لیکن ماضی کرب کے اندر دو اسموں کو ایک کر لیا گیا، درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ مرکب منع صرف ہے، مرکب منع صرف۔ حج البیت فرض، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، تو کیا بنے گا یہ مرکب اضافی۔ بطل الغنی یہ ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یہ بھی وہی مرکب اضافی۔ ہاذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے، ہاذا بہتان عظیم، بڑا بہتان ہے، کون سا بہتان ہے؟ بڑا بہتان ہے، چھوٹا بہتان نہیں ہے، تو بہتان کی صفت بیان ہو رہی ہے، بہتان موصوف، عظیم صفت، بڑا بہتان، چھوٹا بہتان نہیں، تو بڑا بہتان یہ بڑا ہونا یہ بہتان کی صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، مومن کا تحفہ موت ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ، یہ بھی مرکب اضافی۔ جبرائیل رسول امین، جبرائیل امانت دار پیغامبر ہے، رسول کا معنی پیغامبر، یعنی ایسا بندہ جو پیغام لانے والا، اس کو پیغامبر کہتے ہیں، پیغام رساں یوں بھی کہہ سکتے ہو۔ جبرائیل، نبیوں کو انبیاء کو بھی پیغمبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جبرائیل کو پیغمبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام کن پر پہنچاتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو رسول موصوف امین صفت، یعنی ایسا رسول جو امانت دار ہے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ جبرائیل امانت دار رسول ہے، امانت والا رسول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جو کچھ لے کر انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے جو کچھ لاتے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتے، جیسے یہود کہتے تھے کہ جبرائیل جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹ پلٹ بتاتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ تو امانت دار ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ اسے بتایا جاتا ہے اور وہی وہ انبیاء پر لے کر آتے ہیں۔ آگے عدت الشہور اثنا عشرہ شہرن، مہینوں کی گنتی 12 ہیں، عدت کا معنی تعداد، گنتی، شہور شہر کی جمع معنی مہینے، مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، اثنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، تو یہ اثنا عشرہ جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب بنائی، مرکب بنائی، کہ اصل میں واو درمیان میں ہے اور اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہ آج کی ترکیب ہے، چوتھی یہ مشق ہے آپ کی، تو جو میں نے آپ کو کر دی ہے مختصراً بتا دی تفصیل کے ساتھ، تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مشق یہاں تک ہے، اور اگر کوئی سوالات ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تو کل سے انشاءاللہ پھر دوبارہ ہمارا آگے سبق چلے گا اور ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے، تو یہ مشقیں تھیں جو میں نے آپ کو لائیو کروا دی ہیں، مزید جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری مشقیں پھر 4 سبقوں کے بعد ہوں گی، تو یہاں تک مشق ختم ہو گئی، میں یہ سبق کو ختم کرتا ہوں، اب آگے اگر آپ سوال کرنا چاہتے تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔